آپ ریڈی والے کے پاس جائیں تو اس سے فروٹ خریدنے لگیں تو بھی آپ کو دیتے دیتے 3 سے 4 مرتبہ قسم اٹھا لے گا۔ آپ کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، چاہے آپ بیچنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں، بیچنے والا بھی قسم اٹھائے گا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا، میں نہیں دے سکتا فلاں فلاں، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی کہے گا اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ ہے فلاں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین اسلام دیا ہے، مفسرین نے اس کے جو مختلف شعبہ جات کو، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں، 5 چیزوں اور 5 شعبوں کو بیان کیا۔ اگرچہ اس کی تقسیم اور بھی ہے، اس کے اندر سماج اور معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے اور دیگر اور بہت سارے عائلی قوانین بھی ہیں۔ بہرحال 5 بڑے شعبے ہیں، ان میں سے عقائد کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، عبادات کے اوپر بھی، لیکن معاملات ایک ایسا شعبہ ہے زندگی کا کہ دین اسلام نے اس کے اوپر بھی مکمل ہماری رہنمائی کی ہے۔ کامل اور مکمل رہنمائی دین اسلام نے ہماری معاملات کے اوپر کی ہے، لیکن معاملات کے اوپر جو قرآن اور حدیث کی جو روشنی ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر نہ ہی ہماری نگاہ ہے، نہ ہی ہمارا عمل ہے۔ تو سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو، بعہد اللہ وایمانہم اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی مقدار کے بدلے میں، تھوڑا سا مال و دولت، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور اللہ رب العالمین کی ان کی طرف نگاہ بھی نہیں ہوگی، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کن اسباب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا غضب ہے، اتنی دوری ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین اس کے لیے نظر کرم ہوگی، نہ اللہ رب العالمین اس پر نگاہ ڈالیں گے، نہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین سے اس سے بات کریں گے، نہ اس کا تزکیہ ہوگا، اس کی پاکی ہوگی، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت اس سے چھوٹ گئی ہے؟ کون سے نوافل اس سے رہ گئے ہیں؟ کون سے فرائض اس سے رہ گئے ہیں کہ جس کی سزا اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ دے رہے ہیں؟ آخر کیا اس نے حج نہیں کیا تھا؟ اس نے عمرہ نہیں کیا؟ لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اصل سبب کچھ اور ہے، وہ صرف اور صرف جسے میں اور آپ برابر ہیں، نہ اللہ کے عہد کو، نہ وہ حقیقت، نہ اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں،
ظاہر ہے اہمیت کو سمجھتے نہیں تو حقیقت کیسے اس کو دیں گے کیسے؟ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ جو دوسرے ساتھ ہی دوسرا الفاظ یہ کہے کہ وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسمیں، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر قسمیں کھانا، قسمیں اٹھانا، قسم لینا، حلف لینا، اس کو تو کچھ نہیں سمجھا جاتا. یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، بات بات پر قسم اٹھا لی جاتی ہے. آپ ریڈی والے کے پاس جائیں تو اس سے فروٹ خریدنے لگیں تو بھی آپ کو دیتے دیتے 3 سے 4 مرتبہ قسم اٹھا لے گا. آپ کوئی بھی تجارت کرتے ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، چاہے آپ بیچنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں، بیچنے والا بھی قسم اٹھائے گا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ چیز اتنے کی ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا، میں نہیں دے سکتا فلاں فلاں. اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی کہے گا اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ ہے فلاں فلاں. تو ہر موقع کے اوپر قسم. ایک دوسرے سے ملیں گے چوراہے کے اوپر، راہ چلتے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو معاملات کے اندر یہ چیز زیادہ پیش آتی ہے. تو جب ہمارے کسی سے معاملات ہوتے ہیں تو بات بات پہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو یقین دہانی کروا سکیں کہ میں کیا ہوں، سچا ہوں. حالانکہ حقیقت حال کچھ اور ہوتا ہے. اگر اس کی جیب کے اندر 100 روپے ہیں تو وہ قسم اٹھا کے یقین دہانی کی کوشش کروائے گا سامنے والے کو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا میرے پاس 10 روپے پڑے ہیں. اچھا، طلباء اسی طرح کرتے ہیں، اسکول کے اندر ہوں، یونیورسٹیز کے اندر ہوں، کالجز کے اندر ہوں، اور مدارس کے اندر ہوں طلباء، تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب دوست ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط طریقہ کار ہے. ہماری بہت ساری رسومات ایسی بنی ہوئی ہیں، تو پھر وہاں پہ کیا ہے جی، قسم اٹھا کے بات کی جاتی ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر دیکھیں، خاوند بیوی کے سامنے قسم اٹھاتے ہوئے، بیوی خاوند کے سامنے قسم اٹھاتے ہوئے. تو جب یہ ہماری زندگی کا ماحول ہے، جگہ جگہ پہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں. کوئی شخص ہے کسی گھر کے اندر کام کاج کر رہا ہے، وہ ڈرائیور ہے، اس کی کوئی اور ذمہ داری ہے، تو وہ اپنے مالک کے سامنے پھر قسم اٹھائے گا. اور بعض معاملات کے اندر پھر مالک اس کے سامنے قسمیں اٹھاتا ہے. تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں. آپ اپنی پوری کی پوری زندگی کو چھان بین کر کے دیکھ لیں تو تقریباً ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارے جو 100% معاملات ہیں ان میں سے 80% ہمارے جو معاملات ہیں ہم قسم اٹھا کے کام لیتے ہیں. تو اس کو سمجھتے بھی ہم کیا ہیں، معمولی ہیں، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم. اب دیکھیے اس آیت کی روح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز غیر معمولی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جب ہم قسم کھاتے ہیں، اس ذات کی ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جو پاک ذات ہے، جو سچی ذات ہے، جو قدوس ہے. تو اس سے کیسے ہم اس بات کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو تھوڑی سی قیمت لے کر کیا کرتے ہیں، میرے عہد کو فروخت کرتے ہیں اور قسموں کو، اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا کے اندر کما لیں، آپ قسمیں اٹھا کے تجارت کر لیں، بزنس کر لیں. ایک مزدور ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، لیکن وہ بھی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ بھی دھوکہ دہی کرتا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ العزیز چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک ریڑی والا جو ایک غلہ فروش تھا اس کے کیا تعلیمات دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی تحمیل کی. تو ایک ریڑی والا جو ہے ایک عام انسان ہے جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سب سے پست طبقہ محسوس کرتا ہے اور گردانتا بھی ہے، وہ بھی دھوکہ دہی کرے گا. آپ فروٹ خریدنے جائیں اور آپ کو پتہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ سامنے کچھ اور چیز ہے اور اس کے نیچے والی سطح پہ جو کچھ رکھا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب گھر میں آ کے آپ
کیا کرتے ہیں؟ اوپن کرتے ہیں فروٹ، دیکھتے ہیں تو اچھا یہ تو سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ نقصان۔ اچھا دیکھیں معاملات خراب کیسے ہوتے ہیں۔ جب پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں فروٹ خریدنے تو آپ کہتے ہیں میں خود ڈالوں گا، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، تو بات کیا ہو جاتی ہے؟ بگڑ جاتی ہے سارے کے سارے معاملات۔ تو دین اسلام نے سچائی کو ویسے ہی تو سچائی نہیں کہا، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں کہا کہ الصادق الامین، جو ایک سچا تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ ہر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، تو بات اس کی صرف وہیں تک نہیں رہتی، بلکہ پورا کا پورا جو معاشرہ ہے، اس کی جو تعمیر ہے، اس کی جو عمارت ہے، اس کے اندر اس ریڑھی والے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ پچھلے ایام کی واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ جو کیلے والی جو ایک کہانی چلی کہ لڑائی ہوئی آپس میں اور دو بھائی جو ہو گئے قتل ہو گئے، تو کیا ہے؟ معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، کہاں معمولی ہے؟ مشاہدہ کریں، دیکھیں تو معمولی نہیں ہے، قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ جو دو یہ کام کرتے ہیں، ایک تو اللہ کے عہد کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں ثمنا قلیلا، بہت تھوڑی قیمت، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اب وہی تو ایک خاص دن ہے کہ جس کے لیے ساری کی ساری زندگی انسان کیا کرتا ہے؟ تگودو کرتا ہے، ایک مسلم اور ایک مؤمن۔ اب وہ دن برباد ہو گیا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ رب العالمین اس کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اس کی پاکی بھی نہیں ہوگی۔ یار ہے ناراضگی ہے تو کیسے تزکیہ ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بالآخر کیا ہوگا؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف حضرت ابو امامہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کیا، یا پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ چیز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تھوڑی سی چیز ہے تو تب بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ قَصِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی ہو، اتنی چھوٹی سی چیز ہو، اگر اس نے قسم اٹھا کر کسی بھی شخص کا حق دبایا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی بھی روح سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے، جو میں نے پہلے ذکر کیا، جو کوئی غذائی جنس بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے دام پوچھے، اس نے بتا دیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اسے پانی سے نم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بارش کا پانی پڑ گیا ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے اوپر کیوں نہیں دکھا سکتے؟ تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا، جس نے فریب کاری کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس کا کامل اور مکمل ہمارے طریقے اور ہماری سنت کے اوپر نہیں ہے، وہ کسی اور کی سنت اور طریقے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ محمدیہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت اور طریقے ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب منڈی کے اندر جائیں، فروٹ منڈی کے اندر جائیں تو بالکل یہی سچویشن ہے، بالکل یہی صورتحال ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ سنن الترمذی کی حدیث، اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا رہتا ہوں جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے، اگر کوئی ایک بھی خیانت کرتا ہے تو میں نکل جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان دو بندوں کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں جب وہ بیع اور اشترا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کوئی بھی معاملات ہوں، کسی بھی چیز کی خرید و فروخت ہو، تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات کا ہونا کتنی سعادت اور خوش بختی اور کتنی نیک بختی کی بات ہے، لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں میں سے وہ جو تیسرے اللہ رب العالمین کی ذات تھی، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں خود نکل جاتا ہوں وہاں سے۔ اب ہمارے سارے کے سارے جو معاشی حالات ہیں، ہمارے سارے کے سارے جو معاملات ہیں، ہمارا پورا کا پورا جو طرز زندگی ہے، بالخصوص معاملات کا جو شعبہ ہے، اس میں اور آپ اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری معاملات کے اندر دھوکہ دہی، فریب کاری، دغا بازی، کیا یہ چیزیں سر فہرست آ رہی ہیں یا پھر سچائی ہے، خلوص ہے، خلوص نیت ہے، صدق ہے، امانت ہے، امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، طویل حدیث ہے اور بخاری کے اندر مختلف طرق سے بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس نے کسی سے 1000 درہم دینار اس نے قرض لیے بطور قرض، تو دینے والے نے یہ کہا کہ آپ کوئی شہادت لے کر آئیں، تو اس نے کہا اللہ میرا کیا ہے، شاہد ہے، گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضمانت، کوئی ضامن لے کے آئیں، اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ تو بہرحال اس نے اسے 1000 دینار دے دیے۔ وہ چلا گیا سفر پر، سمندری سفر تھا۔ جب اس نے اپنے کام نمٹا لیے، فارغ ہو گیا، تو واپس چونکہ مدت تو مقرر ہو چکی تھی قرض کی، اب واپس قرض کے لیے جب وہ ساحل پہ آیا تو اسے کوئی جہاز، کوئی کشتی نہیں مل رہی۔ اب اسے یہ فکر تھی کہ میں نے یہ جو مدت مقرر ہے کہ میں نے اس مدت کے اندر آپ کو قرض واپس کرنا ہے، وہ تو بیت جائے گا۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، بلکہ اس سے پہلے اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس کے اندر اس نے 1000 درہم ڈالے اور ساتھ ہی اس میں اس نے ایک تحریر لکھ کے ڈال دی، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، میں تو قرض ادا کرنا چاہتا تھا، میں مفہوم اس کو مختصر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ کشتی نہیں ملی، مجھے میرے لیے سفر کرنا کیا ہوا ناممکن ہے، تو لہٰذا تو اس رقم کو اس تک پہنچا دے۔ اور دوسرا شخص بھی وہاں پہ اس انتظار میں ہے کہ مجھے قرض ادا کیا جائے گا۔ اب وہ اسی انتظار میں تھا، اس نے اس لکڑی کو پانی میں ڈبو دیا، چھوڑ دیا، ڈوب گئی۔ اب وہ شخص وہاں پہ انتظار کرتے کرتے بالآخر اس نے کہا کہ اب واپس جاتا ہوں، قرضدار تو قرض ادا کرنے نہیں آیا۔ اب جاتے ہوئے اس نے کہا کہ چلو یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، وہاں پہ اللہ نے پہنچا دی، یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، چلو یہی گھر جا کے جلا لوں گا۔ اب اسے لے آیا گھر میں، جب اسے چیرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے 1000 دینار اور ساتھ میں وہ تحریر ہے۔ اب حساب دیکھیے کہ جب انسان کی نیت کے اندر کیا ہو، خلوص ہو، صدق ہو، امانت ہو، تو اللہ رب العالمین جو کیا ہے مسبب الاسباب ہے، وہ پھر بغیر اسباب کے آپ کے سارے کاموں کو نمٹا دیتا ہے۔ بالآخر جب اس نے واپس پھر وہ آنا اس شخص کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ معذرت میں کیا ہوا، تاخیر ہو گئی، تو اس نے کہا اللہ نے آپ کی رقم بھجوا دی ہے، اب جاؤ، واپس لوٹ جاؤ خوشی کے ساتھ۔ اور اس آیت سے قبل ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا سے قبل ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اس آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو آپ اگر ڈھیر ساری اگر رقم بھی ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ اس کو پورا کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اگر 1 دینار بھی آپ ان کے پاس رکھتے تو وہ اس کے ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، الا ما دمت علیہ قائما،
الا یہ کہ آپ ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں. اور ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی، اب اس کے سر کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پھر لڑائی اور جھگڑے کر کر کے اس سے واپس امانت دینی پڑتی ہے. کسی کو قرض دے دے تو پھر تب بھی یہی کیفیت ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ تعاشروا، کہ آپ معاشرت اور حسن سلوک کل اخوانی، بھائیوں کی طرح کرو. وتعاملوا کالاجانب، اور جب آپس میں معاملات کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو، یعنی معاملات کو لکھ لیا کرو، چاہے قرض دیا ہے یا قرض لیا ہے. زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو انسان اجنبیوں کی طرح کرے، اور جو معاشرت ہے اس کو کل اخوانی، بھائیوں کی طرح کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.